बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 जनवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो एम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया है पीडीएम ने, और पीडीएम ये समझती है कि जी इमरान खान को एक से ज़ायद इलेक्शन ना लड़ने दिए जाएँ, क्योंकि अब मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। 124 इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको किसी सूरत माफ़ करने को तैयार नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट ज़िमनी इलेक्शंस में इमरान खान खुद होंगे। तो अब ये लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया गया है। अब इसका बनना क्या है? क्या लाहौर हाई कोर्ट इमरान खान को रोक सकती है या नहीं रोक सकती? क्या आइन में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद है या नहीं है? अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शेख रशीद की लाल हवेली खाली करवाने का जो मामला है, उस पर भी आज अदालत में मामला चला गया है, उसके हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि ये 2 दिन से खबर गर्दिश कर रही है उनकी गिरफ्तारी की भी और लाल हवेली को खाली करवाने की। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक अहम फैसला सामने आया है, और ये जो मुख्तलिफ मुकदमात दायर किए जाते हैं, मुख्तलिफ पिटिशंस दायर की जाती हैं, झूठे मुकदमात जो हैं वो ज़्यादातर झूठे मुकदमात होते हैं जो दायर किए जाते हैं, और जिसकी बुनियाद पर फिर लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट पास कर दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से ये जजमेंट पास की गई है, और उसमें उन्होंने अहकामात दिए हैं कि जो झूठे मुकदमात दर्ज करते हैं, लोगों का वक्त ज़ाय करते हैं, अदालतों का वक्त ज़ाय करते हैं, लोगों का पैसा ज़ाय करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल तक शहरी को मुकदमात में उलझाने वाले दरखास्त गुजार पर 1 लाख रुपए जुर्माना करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने गैर ज़रूरी मुकदमेबाजी की हौसला शिकनी की हदायत जारी कर दी और हुक्म जारी कर दिया कि जो गैर ज़रूरी दरखास्तें देता है, हाई कोर्ट में हूँ या जो अदालतों में दावे करते हैं अपने फ्रीकैन के खिलाफ गैर ज़रूरी, उसकी हौसला शिकनी का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि झूठे मुकदमात से अदालतों पर मसनूई बोझ डाला जाता है, जिससे असल साइलिन मुतासर होते हैं। झूठे मुकदमात पर भारी जुर्माना होना चाहिए, ताकि दरखास्त देने से पहले 10 बार वो सोचे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि झूठा मुकदमा दायर करने वाले से दूसरे फरीक के तमाम अखराजात वसूल करने चाहिए। झूठी और फजूल मुकदमेबाजी अदालती अमल का गैर कानूनी इस्तेमाल है। सुप्रीम कोर्ट ने मिसाल देते हुए कहा कि एक शहरी काजी मुबशर ने मरहूम वालिद के अकाउंट से 32,000 निकलवाने के लिए विरासत का दावा दायर किया। कजन काजी नवीद ने प्रॉपर्टी तनाज़े की वजह से विरासत का दावा चैलेंज किया कि बहनोई के नाम शामिल नहीं किए गए। बहनों ने अदालत में पेश होकर बयान दिया कि हमने 32,000 से हिस्सा ले लिया है, फिर भी मुकदमा चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13 साल तक जाती रंजिश की वजह से फ्रॉड की दरखास्त पर मुकदमात चलते रहे। दरखास्त गुजार काजी नवीद की दरखास्तें ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट से मुस्तरद हुई, वो फिर भी बाज ना आया और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मामूली तनाज़ात के हल के लिए एडीआर सिस्टम को, जो अल्टरनेट जो है वो सिस्टम है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, जिसको एडीआर कहते हैं, उन्होंने कहा कि उसको फाल करने की ज़रूरत है। गैर ज़रूरी तनाज़ात के लिए अदालतों का कीमती वक्त ज़ाय करने से असल हकदारों की जो है वो हक तलफी होती है। अब ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमारा जो अदालती निज़ाम है वो इतना लाचार हो चुका है कि जिन लोगों का हक बनता है, जिन लोगों के असल मसाइल हैं, जो लोग वाकई सफ़र कर रहे हैं, जिन लोगों को उनका हक नहीं दिया जाता, उनके साथ कोई मेहरबानी नहीं की जाती। उनकी मैंने देखा है कि सिर्फ फैसला जो महफूज किया जाता है, अदालतें हर तारीख पर कहती हैं मजीद बहस के लिए केस को मुलतवी कर दिया। बहस हो चुकी होती है, लेकिन उनमें इतनी जुर्रत नहीं होती कानूनी कि वो कह दें कि ठीक है जी फैसला महफूज कर लिया, क्योंकि उनको पता है कि फैसला उन्होंने 2 माह के बाद देना है, तो वो अपने खाते में नहीं डालते, वो वकला के या साइलिन के खाते में डाल के मजीद बहस करते हुए 3-4 तारीखें देते हैं। कोशिश उनकी होती है कि नया जज आ जाएगा, वो इतनी मोटी फाइल पढ़ेगा, वो इस पर फैसला देगा, हम इस फैसले से बच जाएं। और वो फिर जब नया आता है, उसको नए सिरे से फिर एक फरीक को मौका मिलता है, 4 तारीखें गुजर जाती हैं, आखिरी मौके के बाद वो बहस करता है, बहस के बाद फिर जो अदालत फैसला महफूज करती है, 6 महीने फिर इसमें गुजर जाते हैं। तो ये अदालती निज़ाम को भी देखना होगा, ये जो मसनूई बर्डन है ये अदालतों ने भी देखना है। अब हमने देखा है कि एक दरखास्त लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई इमरान खान की मुबैना बेटी के हवाले से। ये वो दरखास्त है जो 10 बार हर फोरम से खारिज हो चुकी है। उसके बावजूद अगर साइलिन और उनके वकला अदालत में पेश नहीं होते, उसके बावजूद वो अदम पैरवी खारिज नहीं होती। तो फिर अदालतों को भी ये चीज़ें देखनी चाहिए कि एक मामला जो उससे बड़ी अदालतें या बड़े बेंच डिसाइड कर चुके हैं, उसको दोबारा किस लिए खोला जा रहा है।
پھر 5 دن کی تاریخیں دی جا رہی ہیں، تو اس پر بھی دیکھنا چاہیے۔ اب یہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی عدالت ہے جو 3 رکنی بینچ ہے، نیب کے خلاف، جو نیب ترامیم کے خلاف درخواست عمران خان کی، کیا وہ 8-9 ماہ سے پینڈنگ نہیں ہے، چلتی جا رہی ہے، وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیا جا رہا؟ تو یہ کچھ مصنوعی برڈن ایسا ہے کہ ججز کو بجائے اس کے کہ وہ جو سائلین ہیں ان کے آرگومنٹس کو سنیں، وہ صرف اپنی سناتے ہیں، وہ صرف جو کراس ایگزامینیشن کرتے ہیں، سوال پر سوال، ایک سوال کرتا ہے پھر دوسرا کرتا ہے پھر تیسرا کرتا ہے، پھر ایریلیونٹ سوالات پر معاملہ چلا جاتا ہے اور 1-آدھا گھنٹہ بحث ہوتی ہے، کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب کل تک کے لیے ملتوی۔ تو وہ جو وکلا اپنے دلائل تیار کر کے آئے ہوتے ہیں، ان کو تو دلائل دینے کا قانون تو یہ ہے کہ آپ ان کو پہلے تسلی سے سننے کے بعد پھر آپ کراس کوشچننگ کریں گے، یا آپ نے ابھی وہ دلائل شروع کرتے ہیں اور ساتھ ہی سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک نظام ہے بہرحال ہمارے ملک کا، اور ایک اپنے جہاں پہ نظام میں نے آپ کو بتایا ہے فواد چودھری کا، کہ ایک سیشن جج کے پاس اختیار ہی نہیں ہے جسمانی ریمانڈ کا، وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے آرڈر کو کیسے کالعدم قرار دے دے گا اور کن گراؤنڈز پر، جب کوئی وجہ نہیں ہے، اوفینس غلط ہے، ایف آئی آر غلط ہے، غلط طریقے سے گرفتار کیا گیا، لاہور ہائی کورٹ 4 دفعہ بلاتی ہے، وہاں پیش نہیں کیا جاتا، لیکن ٹس سے مس ہی نہیں ہوتی عدالتیں، ہمارا عدالتی نظام تو پتنی۔ دوسری جانب جو عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے متروکہ وقف املاک کی جگہ سے لال حویلی کے خلاف کارروائی چیلنج کر دی، متروکہ وقف املاک کی جانب سے لال حویلی کے خلاف کارروائی کو چیلنج کیا۔ شیخ رشید نے راولپنڈی کے سول جج نوید اختر کی عدالت میں درخواست دائر کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ لال حویلی اور ملحقہ اراضی کیس ابھی زیر سماعت ہے، لال حویلی سے بے دخلی کا نوٹس اور کارروائی غیر قانونی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ متروکہ وقف املاک کی غیر قانونی کارروائی کے خلاف حکم امتناع دیا جائے۔ عدالت نے شیخ رشید کی درخواست پر بحث کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اب وہ فیصلہ کب سنایا جائے گا؟ یا تو متروکہ وقف املاک کو پورا موقع دیا جائے گا کہ آپ پہلے خالی کر لیں پھر فیصلہ سنایا جائے گا۔ بہرحال اب کیونکہ کل تو اتوار ہے، ابھی تک فیصلہ نہیں سنایا گیا اور عدالت اس کو دیکھے گی۔ متروکہ وقف املاک لال حویلی کو سیل کرنے جا رہی ہے، یہ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر نے بیان دیا، اور انہوں نے کہا آصف خان جو ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر ہے وقف املاک کا، کہ متروکہ وقف املاک لال حویلی کو سیل کرنے جا رہی ہے۔ لال حویلی سمیت 7 اراضی یونٹس متروکہ وقف املاک کی ملکیت ہیں۔ لال حویلی کا قبضہ واگزار کرانے کے لیے ایف آئی اے، پولیس اور رینجرز سے بھی مدد طلب کی گئی ہے۔ آصف خان کا کہنا ہے کہ شیخ رشید اور ان کے بھائی لال حویلی سے متعلق کوئی دستاویزات پیش نہیں کر سکے، کیس عدالت میں پینڈنگ پڑا ہے، ڈکلیریشن متروکہ وقف املاک نے پہلے ہی دے دیا کہ بھئی یہ کوئی ڈاکومنٹ پیش نہیں کر سکے۔ ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ ہے کہ جب کوئی دعویٰ یا کوئی کیس عدالت میں پینڈنگ پڑا ہوتا ہے تو لیس پینڈنس کا ایک کنسیپٹ ہے، ڈاکٹرائن آف لیس پینڈنس، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی دعویٰ بھلے اسٹے اس پہ نہیں بھی ہے، کوئی حکم امتناعی یا اسٹے آرڈر نہیں ہے، اس کے باوجود وہ جو لیس پینڈنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو فریقین ہے وہ اس پر سٹیٹس کو برقرار رکھیں گے، اس پراپرٹی سے متعلق وہ اس کو آگے نہ کسی کو قبضہ کوئی لے گا نہ دے گا، بلکہ وہ جہاں تھی وہیں اس کو قائم رکھا جائے گا۔ لیکن یہاں ہمارا جو نظام ہے وہ دن بدن تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور صرف سیاسی انتقام کے لیے یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں اور نظام کا مزید بیڑا غرق بھی کر سکتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے پی ڈی ایم کی جانب سے، اور درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ 2 سے زیادہ نشستوں پر الیکشن کو جو الیکشن لڑنے سے روکنے کی درخواست کو 30 جنوری کو سماعت کرنے کے لیے فکس کیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نے پہلے بھی 8 حلقوں سے الیکشن لڑا، 7 حلقوں سے وہ الیکشن جیتے، اور اس طرح کی درخواستیں پہلے بھی ہائی کورٹس میں آ چکی ہیں، اور ہائی کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ جب آئین پاکستان نے کسی کو منع نہیں کیا کہ وہ 1 سے زائد جو ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، 1 سے زائد حلقوں میں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، جب آئین پاکستان نے منع نہیں کیا تو کیسے منع کیا جا سکتا ہے؟ جو آئین میں گنجائش نہیں ہے وہ گنجائش کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ یہ آنریبل جو عدالتیں ہیں وہ کہہ چکی ہیں۔ اب یہ معاملہ دوبارہ لاہور ہائی کورٹ میں دائر کیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں جو ہائی کورٹ میں 2 سے زیادہ نشستوں پر اسمبلی کا الیکشن لڑنے سے روکنے کے لیے درخواست پر جو سماعت ہوئی، اور عدالت نے درخواست پر رجسٹرار آفس کا اعتراض کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس یہ اعتراض لگا تھا کہ یہ درخواست ناقابل سماعت ہے۔ جب کوئی اس طرح کی درخواست لگ جائے تو پھر جو ہے وہ درخواست جب کہا جائے کہ جی اس کو آپ عدالت میں بھیج دیں، وہاں جا کے ہم جج صاحب کو سیٹسفائی کریں گے، جج صاحب پھر جو فیصلہ دیں گے۔ تو ان کی درخواست پر اعتراض لگا، پی ڈی ایم کی درخواست جو ان کے پروکسی وکیل نے دائر کی ہے اس پر اعتراض لگا،
اعتراف کے بعد اس پر سماعت ہوئی۔ پہلی سماعت جسٹس انوار حسین نے سماعت کی اور عدالت نے رجسٹرار آفس کا جو اعتراض تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ درخواست گزار شہری نے زاہد حسین نے موقف اختیار کیا کہ 2 سے زائد نشستوں پر الیکشن لڑنے سے قومی خزانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ بھارت نے بھی 2 سے زائد نشستوں پر الیکشن لڑنے کے خلاف قانون سازی کر رکھی ہے۔ عدالت الیکشن کمیشن کو 2 سے زائد نشستوں پر الیکشن لڑنے پر پابندی عائد کرنے کا حکم دے۔ اب بھارت میں تو قانون سازی ہوئی ہے، یہاں تو کوئی قانون سازی نہیں ہوئی۔ جہاں قانون سازی نہیں ہوئی اور آئین پاکستان نے روکا نہیں ہے تو وہاں عدالت کیسے انٹرفیئر کر سکتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت یہ اتنے خوف زدہ ہیں عمران خان سے کہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان ایسا درویش آدمی ہے اور اتنا دبنگ لیڈر ہے کہ وہ تو تمام کی تمام جو سیٹیں ہیں وہ وہاں سے الیکشن لڑنا شروع کر دیں گے۔ ابھی اگر یہ ضمنی الیکشن کرواتے ہیں اور ضمنی الیکشن جو انہوں نے 35 استعفے منظور کیے پھر 43 کیے، اگر 100 کے قریب الیکشن ہو جاتے ہیں اور عمران خان 100 کے 100 جگہوں پر خود کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ کیا عمران خان کا؟ تو عمران خان تو ضمنی الیکشن سارا جیت جائیں گے۔ اس بات کا ان کو ڈر ہے، اسی ڈر کی وجہ سے یہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، یہ عدالتوں میں رجوع کر رہے ہیں اور عدالتوں سے رکوانا چاہتے ہیں۔ ہماری عدالتیں کسی بھی وقت، اب تو آئین کی میرے خیال میں بطور قانون کا طالب علم بڑے بھاری دل کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب تو عدالتوں کا جو نظام بن گیا ہے، اب تو آئین کی ہر کوئی سول جج بھی تشریح کرنے لگ گیا اور وہ بھی اپنے حساب سے، جیسے فواد چودھری کے کیس میں جو مجسٹریٹ نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا ہے تو ہر کوئی آئین کو خود ہی وضاحت کرنا شروع ہو گیا ہے اور آئین جیسے کہا بابر روان صاحب نے کہ بے آئین کر دیا ہے، آئین کو بے آئین بنا دیا ہے۔ یہ ایک بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ 30 اپریل کو کیا ہوتا ہے، 30 جنوری کو کیا ہوتا ہے۔ ایک بات ہے کہ عمران خان کا خوف بڑا ہے ان کو اور اس خوف کی وجہ سے یہ بھاگ رہے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔